کچھ لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے، کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بذات خود ایک چلتی پھرتی محبت ہوتے ہیں۔ آج ہم جس کردار کی پریم کہانی پیش کرنے والے ہیں وہ شخص بھی لفظ محبت کی بہترین پرسونیفیکیشن ہے، جس کا کردار پورے ڈرامے کے دوران محبت کی کسی نہ کسی شکل میں مصروف عمل رہا۔ یہ کردار ہے دوان کا کردار، جو کہیں اپنے بین ارطغرل سے بے پناہ عقیدت کرتے دیکھا گیا تو کہیں اپنے دوست ترگٹ کے غم میں اس کا حوصلہ بڑھاتے نظر آیا، کہیں حائمہ خاتون کو اپنی ماں جیسی عزت دیتے نظر آیا تو کہیں بمسی کے ساتھ دوستانہ ماحول میں چھیڑ چھاڑ کرتے پایا گیا۔ لیکن آج ہم اس پرکشش مسکراہٹ اور موم کا دل رکھنے والے دوان کی زندگی کے جس باب کا ذکر کریں گے وہ دوان کی بانوں سے محبت کا باب ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوسرے سیزن میں جب کائی قبیلہ ددرگا قبیلے کے ہاں پناہ لیے ہوتا ہے تو ایک روز دوان اپنے معمول کے مطابق بمسی سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جس پر بمسی اپنے روایتی جذباتی پن سے مجبور ہو کر دوان کو دبوچ لیتا ہے، اور اسی مد بھیڑ میں انٹری ہوتی ہے اس خاتون کی جس پر نظر پڑتے ہی دوان اپنا دل ہار بیٹھتا ہے۔ اس پہلی ملاقات میں اگرچہ دونوں کے درمیان کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ محبت اپنی زبان رکھتی ہے، اس جذبے کے اپنے ہی راز و نیاز ہیں۔ دوان غیر ارادی طور پر بانو کی جانب کھینچنے لگتا ہے اور بھاگم بھاگ میں بانو کا پیچھا بھی کرتا ہے، لیکن اپنی شرمیلی فطرت کے باعث اسے گفتگو کا آغاز کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوان اکثر بانو کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، اور ایک روز جب بانو بازار سے کوئی برتن خریدتی ہے تو دوان ہمت کر کے بانو سے وہ برتن اٹھانے کی ضد کرتا ہے، اور اسی کشمکش میں وہ برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کیفیات محض دوان تک محدود نہیں تھی، کہیں نہ کہیں بانو کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ بھی اس کے دل کا حال بیان کرتی تھی۔ دوان کی بانو میں دلچسپی اور بانو کی آیت الن کے خیمے تک رسائی کے پیش نظر حلیمہ اور سیلجن آیت الن کی سازشیں بے نقاب کرنے کے لیے دوان سے بانو کی مدد طلب کرنے کا کہتی ہیں، لیکن بانو کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے اور وہ نہ صرف دوان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے بلکہ دونوں کے درمیان کچھ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں بانو خود ہی آیت الن کی سازش کا شکار ہو جاتی ہے۔ آیت الن اپنے شوہر خوشنود کو زہر دے کر اس کا الزام بانو پر دھر دیتی ہے اور بانو کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس موقع پر دوان جس طرح بانو کا دفاع کرتا ہے اور قبیلے کے مشتعل ہجوم سے جس طرح بانو کو بچاتا ہے، یہ جذبہ بانو کے دل میں بھی محبت کا ایک ایسا بیج بو دیتا ہے جسے ایک قدآور درخت بننے میں بالکل وقت نہیں لگتا۔ ارطغرل کی مدد سے دوان بانو کو قید سے فرار کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور پھر بانو کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو توتکن کے سپاہیوں کے حوالے کر کے بدترین تشدد بھی برداشت کرتا ہے۔ حق کی جیت ہوتی ہے، اور حقائق سامنے آنے پر جب بانو کی بے گناہی ثابت ہوتی ہے تو دوان بانو کو شادی کی باقاعدہ پیشکش کرتا ہے، جسے بانو بخوشی قبول کر لیتی ہے۔ اس مقام پر دوان کی خوشی اور غیر یقینی کی کیفیات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوان ارطغرل سے اپنے دل کا حال بیان کرتا ہے اور ددرگا قبیلے کے سردار توتکن سے بانو کا ہاتھ مانگا جاتا ہے، اور پھر یہ دو دل ایک ایسے رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں جو محبت کی پہلی منزل مانا جاتا ہے۔ یہ پریم کہانی ٹریجڈی سے بھی بھری ہوئی ہے۔ تیسرے سیزن کے آغاز میں بانو کو تنہائی کا شکار دکھایا جاتا ہے کیونکہ دوان ایک خاص مشن پر ہوتا ہے، ایک ایسا مشن جس میں اس کے زندہ ہونے اور واپس آنے کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، اور پھر دوان کی واپسی انتہائی زخمی حالت میں ہوتی ہے تو بانو کا دل اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھ کر پسیج جاتا ہے، لیکن دوان کی صحت یابی تک دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، لیکن یہ وقت مستقبل کی یادوں کی بنیاد ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ایک مشن پر سفر میں دوان پر حملہ ہو جاتا ہے اور یہ بہادر شہادت کی معراج کو پہنچتا ہے، جاتے جاتے اپنی محبت کو ایک آخری تحفہ دیتا ہے، ایک ایسا تحفہ جس کے سامنے دنیا کی ہر خوبصورت شے ماند پڑ جائے۔ یہ تحفہ تھا ایک شہید کی بیوہ ہونے کا احساس، اور ایک مضبوط محبت کا آخری تحفہ اس سے زیادہ حسین کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ کو دوان کی یہ پریم کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور